نواز شریف صاحب کی طرف سے زماں گرانوں خواگاہ سواتیانوں تاسو ٹولو تدے میاں نواز شریف طرف ڈھیر ڈھیر سلامانوں دا ڈھیرہ مہربانی نن سوات زماں زڑا خوشحالہ ہو. آج ہم پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں نوجوان ساتھیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، مالاکنڈ کے لوگ، کے پی کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ گو کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد کرو وہ دن آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں کے پی کے میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے. وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی واپس نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. پھر جب یہ حکومت آئی جس کو کے پی کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا. آج سستی بجلی تو دور کی بات ہے، مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے. یہ ہے کارکردگی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم وہ سمجھ لیجیے چور ہے. نہ جانے کے پی کے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. مہنگائی
आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खतरे अफलास से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट नहीं मुहैया की। कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि मैंने केपीके में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी, और मैंने केपीके में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, केपीके में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहाँ पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ इसने केपीके में कर दिया है। बिलाखिर पता लगा कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की छतें जो है वो टपकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन ना होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहाँ पर पीडीएन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं पीडीएन के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। लेकिन मजबूर हूँ ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था। पीकेएलआई जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो पीकेएलआई जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहाँ पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में सीटी स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर अता किया। हो नहीं सकता कि इस इस्लामी मुल्क में अमीर बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता, और गरीब की बेटी या उसकी वालदा या वालिद बगैर दवाई और इलाज के सिदक कर जान दे दें। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायदे आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और खून के दरिया अबूर किए। आज उनकी रूहें उनकी कब्रों में तड़प रही होंगी कि या अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए मैंने खून दिया था, मैंने शहादत का जाम नोश किया था। हमने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ पर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या तांगेबान हो या मजदूर हो या यतीम हो या बेवा हो, उसको उसका हक मिलेगा। कोई उसका हक नहीं छीन सकेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई उसके घर में डाका नहीं डाल सकेगा, और अगर कोई जुर्म करेगा तो फिलफौर उसको सजा मिलेगी। ये कैसा पाकिस्तान है कि जहाँ पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहाँ पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं
ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے۔ مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالہ کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ سوات میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں، کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک گھرانہ 6 افراد کا، ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے۔ کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دیں، ڈاکٹرز نے دیں، انجینئرز دیں، ماؤں کے آنچل پھٹے، تب پاکستان بنا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا، جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں، وہ BRT کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی مجھے بتائیں۔ جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا؟ وہ بلین ٹری کا منصوبہ کہاں گیا؟ وہ پہاڑ کدھر ہے؟ معلم جبہ، معلم جبہ اس طرف ہے۔ میں معلم جبہ جانا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا۔ تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا، ہم نے KPK کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ PDM کی میت میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلم جبہ نہیں جا رہا، کہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں معلم جبہ، تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ تو پھر سن لیں میری بات کہ PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں آجزی کے ساتھ PDM کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KPK کو پنجاب سے آگے لے کر جائیں گے، اور KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے، اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہولی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی، اور ہسپتالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا، وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپ، عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں۔ اور آج سن لیں میری بات، وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا، تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں، اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے، کہ اگر آپ نے اس حکومت کا
اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے، کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو 2 صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، زمین دی ہے، انسان دیے ہیں، اذہان دیے ہیں، دولت دی ہے، مادی دولت دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دا ول ٹو ڈو، یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت، وہ جذبہ۔ اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا، کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی۔ امانت دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر جو ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوات کے عظیم، میرے دوستوں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، کے پی کے سارا بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو آج کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ہمیں ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کو کس پیر نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں؟ اور بھئی ایٹمی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے۔ جو دشمن جو پاکستان کو خدا نخواستہ زیر کرنا چاہتا تھا، آج ایٹمی طاقت جو پاکستان کی ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے
کہ اگر میں نے آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پاؤں تلے مسل دیں گے. اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کاٹن منگواؤ، اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں منگواؤ. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی. آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی، دھروہ گوئی اور یو ٹرن مارتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان، اسلام، پاکستان، پاکستان. اللہ حافظ.